اور اگلی کسی جنگوں میں اور حافظ صحابہ شہید ہو جائیں گے، قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا قرآن ایک جگہ جمع کریں گے، ایک کاپی بنائیں گے، اس کی اوریجنل کاپی وہ محفوظ رہے گی، ورنہ حافظ ختم ہو جائیں گا، قرآن رہے گا ہی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ آ گیا، معاملہ بڑا مشکل تھا۔ وہ کیا؟ ملک یمن سے جھوٹا نبی کھڑا ہو گیا، اور وہ حضور کے زمانے میں کھڑا ہو گیا تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ، اور وہ مدینے بھی آیا ہے، وہ حضور سے ملاقات بھی اس نے کی، اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اور یمن میں ہزاروں لوگ اس کے ماننے والے تیار ہو گئے۔ ہر باطل والے کے پیچھے چلنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب کے ماننے والے یمن میں ہزاروں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد کہا سیدھے وہاں فوج روانہ کی جائے گی اور ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، یہ جھوٹے نبی کو ماننا چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ چنانچہ مشورے میں طے ہو گیا، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں روانہ ہو گئی، اور اس جماعت میں ایک ایسا شخص بھی روانہ ہو گیا جس کا معاملہ بڑا عجیب تھا، اس کا نام تھا وحشی۔ وحشی، یہ وحشی وہ شخص ہے کہ جس نے جنگ احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، اور اس نے نیزہ مارا تھا، حضرت حمزہ کو یہاں لگا تھا ناک کے نیچے، اور وہ نیزہ لگ کر کے پیچھے سے نکل گیا، حضرت حمزہ وہیں گر گئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ وحشی جو ہیں وہ حضور کے سامنے آ گیا، تو آپ نے فرمایا انت وحشی، تم وحشی ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ هل تستطيع ان تغيب عني وجهك، کیا تم ایسا کر سکو کہ میں بروٹ کا نہیں ہوا، میرے سامنے مت آیا کرو۔ 12 تم نے اسلام قبول کر لیا، میں نے تم کو کلمہ پڑھا دیا، میں نے تمہارا اسلام ایکسپٹ کر لیا، مگر میرے سامنے مت آیا کرو، کیونکہ تیرے سامنے آنے سے مجھے یاد آتا ہے تو نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا، میں سامنے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا اور یہاں سے نکل گیا، آیا ہی نہیں وہ حضور کے سامنے۔ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، مدینہ طیبہ سے فوج روانہ ہو رہی ہے ملک یمن اس جھوٹے نبی کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ تو وہ جو وحشی ہے اس نے کہا مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے، اور وہ یہ کہ میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اس فوج کے ساتھ جاؤں گا، کوشش یہ کروں گا وہ جھوٹا نبی بھی میرے ہاتھ سے جہنم میں چلا جائے۔ چنانچہ اس فوج کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، اور شیر کے ساتھ چونکہ وہ بڑا ماہر تھا نیزہ مارنے کا، اور نیزہ ہی مارا تو اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، جس سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ مجھے تو اور کچھ نہیں کرنا، مجھے سے جھوٹے نبی کو براہ راست مارنا ہے۔ چاچا وہ معلوم کرتا رہا کہاں ہے، پتا چلا وہ فلاں جگہ ہے، تو اس نے یہیں سے نیزہ مارا اسے، اور وہ سیدھے یہاں کا لگا، اور یہیں سے پار ہو گیا، یہاں سے پار ہو گیا، وہ گر گیا۔ اس کے بعد پھر کوئی دوسرے صحابی گئے تو جا کے اسے گردن کاٹی، ایک عورت اوپر وہاں چھت پر چڑھ کر کے کہہ رہی اور کالے آدمی نے ہمارے امیر المومنین کو مار دیا، مسلمہ کا عذاب ختم ہو گیا۔ بہرحال وحشی سے جب بعد میں پوچھا جاتا تھا انت قاتل حمزہ، تو وہی شخص ہے جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، وہ کہتے تھا ہاں میں ہی ہوں، مگر میں نے مسلمہ کو بھی مارا ہے، جتنا بڑا جرم اتنا بڑا کارنامہ۔ اب جب یہ صحابہ واپس آ گئے تو اس میں بہت سارے حافظ صحابہ شہید ہو گئے۔ تو فاروق اعظم پہلا شخص ہے جو حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، کہنے لگا حضرت آپ نے دیکھا جنگ یمامہ کے اندر کیا ہوا، اتنے حافظ صحابہ شہید ہو گئے، اور اگلی کسی جنگوں میں اور حافظ صحابہ شہید ہو جائیں گے، قرآن دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا قرآن ایک جگہ جمع کریں گے، ایک کاپی بنائیں گے، اس کی اوریجنل کاپی وہ محفوظ رہے گی، ورنہ حافظ ختم ہو جائیں گا، قرآن رہے گا ہی نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا کہتے ہو تم، قرآن جمع کریں گے؟ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں عرض کر رہا ہوں آپ مان لیں، بہتری اسی میں ہے، جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے۔ صدیق اکبر کہتے میں نہیں کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم بار بار کہتے رہے حضرت مان لیں آپ، حضرت مان لیں آپ، اس میں بہتری ہے، قرآن اس سے محفوظ ہو جائے گا، ورنہ قرآن دنیا سے ضائع ہو جائے گا۔ بہرحال تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فاروق اعظم کے مسلسل کہتے رہنے پر مجھے انشراح ہو گیا اس بات پر کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، واقعتاً ہمیں قرآن جمع کرنا چاہیے۔ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور چپٹر ہی لگایا گیا ہے قرآن کیسے جمع ہوا، باب تدوین القرآن۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم سے مشورہ کیا یہ کام کس کے حوالے کریں گے؟ دونوں کے مشورے سے طے ہوا فلانا صحابی ہے زید بن حارثہ، زید بن ثابت رضی اللہ، ان کو بلایا گیا اور کہا ہم دونوں کا فیصلہ یہ ہے تم قرآن جمع کرنا شروع کر دو۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں گا؟ ان دونوں نے اس کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ پھر وہ تیار ہو گئے اور اس طرح سے قرآن جمع کرنا شروع کیا، اور یہ قرآن کریم ایک کاپی میں آ گیا۔ اس وقت تک قرآن لکھا ہوا تو تھا، ایک جگہ نہیں تھا،
کچھ حصہ کسی ایک صحابی کے پاس تھا، کچھ حصہ دوسرے صحابی کے پاس تھا، کچھ حضور کے گھر میں تھا، کچھ ازواج مطہرات کے پاس تھا. لیکن جن صحابہ کو قرآن زبانی آتا وہ حافظ تھے. صدیق اکبر حافظ تھے، عمر فاروق حافظ تھے، حضرت عائشہ حافظ تھی، تو قرآن زبانی یاد تھا. اب حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں جن کو زبانی یاد ہے ان کی وفات ہو گئی تو بعد میں قرآن آگے انسانوں کے پاس کہاں سے رہے گا؟ لکھا ہوا کہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہے. اس لیے ایک کاپی تیار ہونی چاہیے. تو قرآن دنیا کے انسانوں کو اگر موجودہ حالت میں ملا ہے تو ذریعہ بنے ہیں فاروق اعظم.